بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد کے تحت گفتگو ہو رہی تھی، اب ایاک نستعین کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ استعانت۔ بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ یہاں استعانت یعنی مدد مانگنے کا مطلب امداد طلب کرنا نہیں ہے، بلکہ معرفت کی نظر مراد ہے، یعنی عبادت کرنا تو ہمارا کام ہے، لیکن آنکھوں دیکھے یقین کا درجہ عطا کرنا آپ کا کام۔ شیخ سفیان ثوری ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے معلوم کیا کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا۔ کہنے لگے، جب میں نے و ایاک نستعین کہا تو ڈر گیا کہ کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ چل جھوٹے، تو طبیب سے دوا، امیر سے روزی اور بادشاہ سے امداد مانگتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات سے شرم آنی چاہیے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جھوٹ بولے۔ یہ قول سفیان ثوری کا ہے۔ یہاں یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ غیر سے اس طرح مدد مانگنا بالکل حرام ہے کہ اس کو سبب اور ذریعہ اور اللہ کی مدد کا مظہر سمجھنے کے بجائے اصل مددگار سمجھے، اور اگر بھروسہ تو مکمل اللہ تعالیٰ پر ہو اور اس کو صرف ایک ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اسباب پر نظر کرتے ہوئے اس سے مدد مانگے تو ایمان سے الگ نہیں، اور شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت ہے۔ انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام رحمہم اللہ، سب کا غیر سے مدد لینا ثابت ہے۔ اصل میں یہ غیر سے مدد مانگنا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ یہاں استعانت بغیر اللہ سے مراد ایسی استعانت ہے جو مخلوق سے مانگی جایا کرتی ہے، جیسے بیمار طبیب سے دوا مانگتا ہے، اولاد والدین سے اخراجات کے لیے رقم مانگتے ہیں، سائل سیٹھ سے بھیک مانگتا ہے، راہگیر کسی سے راستہ معلوم کرتا ہے، وغیرہ۔ انبیاء اولیاء سے اسی طرح کی استعانت بغیر اللہ ثابت ہے۔ یہ وہ اشیاء ہیں کہ اگر کوئی نماز میں اللہ سے ان کو مانگنے لگے تو نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ چیزیں بندوں سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ رہی وہ چیزیں جن میں مخلوق کا کوئی ظاہری عمل دخل نہ ہو، ان کو مخلوق سے مانگنا قطعاً جائز نہیں۔ مثلا آپ طبیب سے دوا تو مانگ سکتے ہیں، شفا نہیں مانگ سکتے۔ امیر سے رقم تو مانگ سکتے ہیں، تونگری نہیں مانگ سکتے۔ بانجھ پن کا علاج تو مخلوق سے کرانا جائز و درست ہے، لیکن اولاد مانگنا بالکل جائز نہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ غیر سے مراد وہ اسباب ہیں جو اس کام پر ظاہری قدرت و اختیار رکھتے ہوں، جیسے طبیب علاج پر، کاریگر ایجاد پر، راہبر رہنمائی پر، حکیم دانائی پر، وغیرہ۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ارقص سے ہجرت کے راستے میں راہبری کا کام لیا، بڑھئی سے ممبر بنوایا، قریش کے خلاف قبائل سے مدد لی۔ لہذا غیر سے مراد یہاں مزارات، ارواح، فرشتے یا جنات نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری سبب یا سبب پر قادر و مختار نہیں بنایا۔ لہذا مزارات و ارواح سے نہ استعانت علی الاسباب طلب کی جا سکتی ہے اور نہ استعانت علی التاثیر۔ وضاحت ختم ہوئی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یاد رکھیے کہ بھلے ہی کوئی شخص بعض معاملوں میں بالکل صحیح اور درست طریقے پر ہو، تب بھی اس کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ کمال کے چاہے کسی مرتبے پر پہنچ جائے، اس سے اگلا اور بلند مرتبہ موجود ہے۔ لہذا نچلے درجے والا اوپر کے مرتبے کی سیدھی راہ کا طالب ہو، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، اس کا کوئی سرا نہیں، کوئی درجہ آخری نہیں۔